اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے، جب دوسروں کی تہذیب میں، تہواروں میں، ایام میں، خوشیوں میں اس طرح شریک ہوں گے غیر مسلموں کے، تو پھر اپنا دین آپ کو خشک لگے گا۔ وہاں تو شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، کباب بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور ہماری خوشی کے دو بڑے مظاہر ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں کا تعلق عبادات سے ہے، پرہیزگاری سے ہے، تقوی سے ہے۔ پھر تو آپ کو یہ دین خشک لگے گا نا، آپ کو مزہ کہاں آئے گا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے تو قید خانے کی مانند ہے، اس کا اپنا حکم نہیں چلتا، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ قید خانے میں تو جیل والوں کی مرضی چلتی ہے، اور یہ کافر کے لیے جنت ہے، جنت میں اپنی مرضی چلتی ہے، کافر اپنی مرضی چلاتا ہے۔ آپ کافروں والی مرضی کی جنت میں جائیں گے تو آپ کو اپنے قید خانے میں مزہ آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنی امتیازی حیثیت بالکل برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ ان کی امتیازی شان ختم ہو چکی ہے، ان کے لمٹس ختم ہو چکے ہیں، ان کے حدود مشتبہ ہو چکے ہیں، وہ بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہیں۔ وہ جو کر لیں، نہ مذہب سے داخل ہوتے ہیں، نہ مذہب میں داخل ہوتے ہیں، نہ مذہب سے خارج ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ اپنی اس بے یقینی کی کیفیت کو انہوں نے رواداری کا نام دیا ہوا ہے، اور اس رواداری کے عنوان سے اب وہ اہل اسلام کے اندر گھستے ہیں، اور گھستے کے لیے انہوں نے ہتھیار کیا بنایا ہے؟ انسانیت، ہیومینزم، رواداری، ہیومینٹی، ہارمنی، اس طرح کے الفاظ انہوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اس کے ذریعے وہ داخل ہوتے ہیں۔ ایجنڈا ان کا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے، انسانیت کے عنوان سے ان کا ایجنڈا یہ ہے، وہ ہماری لمٹس کو بھی مشتبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح حلال، حرام، محرم، نہ محرم، مذہب، غیر مذہب کی کوئی تمیز نہ رہے، اور ان کے ایجنڈے پر ان کے غدار کام کرتے ہیں، نمکخوار کام کرتے ہیں، اور ان کے نمکخوار ہماری صفوں کے اندر غداروں کی ایک صف پیدا کر لیتے ہیں، وہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت پر بھی اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، شاعر اللہ کی توہین ہوتی ہے، مسلمان بے شعوری طور پر شاعر اللہ کے توہین والے عمل میں شریک ہو کے اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ یہ میں کسی فرد پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف اسلام کا مزاج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ انسانیت کا نعرہ لے کے آتے ہیں، اسلام کا انکار کر دیتے ہیں، مذاہب کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تمام مذاہب ہمارے نظر میں برابر ہیں۔ تو تمام مذاہب برابر ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ مذہب کی تمہارے سامنے کوئی وقعت نہیں ہے۔ پھر وہ انسانیت کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، رفاہی کاموں کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، حقوق کا نعرہ لگا کے آتے ہیں، اور مسلمان ان کے خوشنما نعروں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صادق آتی ہے، میرے امتیوں، ایک وقت آئے گا قدم بقدم تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی مہلک غار میں داخل ہو جائیں تم بھی ان کے پیچھے ان کی نقل کرتے ہوئے، ان کو کاپی کرتے ہوئے اس مہلک غار میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہود کی بے عملی کا سبب کیا تھا؟ علم تھا، علم کی بنیاد پہ عمل نہیں تھا، بلکہ بدعملی تھی، توحید کے تقاضوں پر عمل نہیں تھا، رسالت کے تقاضوں پہ عمل نہیں تھا۔ عیسائیت کی گمراہی کا سبب کیا تھا؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا، بغیر علم کے عمل کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھ لیں، تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے۔ یہود و نصارہ کی یہ دونوں کی خامیاں، علم بلا عمل، عمل بلا علم، یہ دونوں مسلمانوں کے اندر سرایت کر چکی ہیں۔ آج ہمارے اندر علم ہے، بدعملی ساتھ ہے، عمل ہے، علم نہیں ہے، دونوں داخل ہو چکی ہیں آج ہمارے اندر۔ آج یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، آج مسلمان بھی تحریف کرتا ہے۔ قرآن میں تو کر نہیں سکتا کیونکہ اللہ گارنٹی دے چکا ہے کہ قرآن کے الفاظ میں تبدیلی نہیں، لیکن قرآن کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کو فلسفیانہ مشگافیاں ڈال کے عام بے شعور مسلمانوں کے سامنے اس کو بھی مشتبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اپنے ٹیچر جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، بلکہ ریکٹر تھے یونیورسٹی کے، پڑھاتے ہوئے ایک دن کسی بات پہ انہوں نے کوئی ایسی عجیب سی بات کہی، تو آخر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا کہتے جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہا جی یہ ناجائز ہے۔ کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے ناجائز ہے؟ تو میں نے کہا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے چھپکلی حرام ہے، مینڈک حرام ہے، کچھوا حرام ہے؟ کہاں لکھا؟ کھا لیں پھر، کھا لیں پھر۔ تو میں نے نہیں کہا، استاد تھے،
میں کہی قرآن میں پھر کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو اصول کی کتاب ہے. یہ ہم قرآن کے معنی میں تحریف کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ میں تحریف کرتے ہیں، موضوع روایات بیان کرتے ہیں، کمزور حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور جو تگڑی حدیث